بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمیر یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں برتن۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان سے وابستہ ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب محترم مفتی محمد طارق صاحب کی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی دین میں کیا خدمات ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ آپ کی کیا خدمات ہیں دین کے معاملے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں آنے کا اور دین کے موضوع پر کچھ باتیں کرنے کا اور اپنے ادارے کی خدمات کا، اور جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس کا بیان کرنے کا موقع دیا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں نے عالم کا کورس کیا بنوری ٹاؤن مدرسے سے، پھر مفتی کا کورس کیا دارالعلوم کرنگی سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، پھر اس کے بعد یہاں ملیر میں باغ ابراہیم میں جامع مسجد علی مرتضیٰ قائم ہوئی، اور الحمدللہ یہاں پہ پہلے دن سے میں نے نماز امامت و خطابت شروع کی 1994 میں، اور یہیں پر ہی پہلے ابتداء میں مسجد کے اندر جامع مجیدیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا حفظ ناظرہ سے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہا، جگہ کی ضرورت پڑی تو پھر یہ جگہ جو بلڈر کے پاس تھی اس نے وہ ہمیں دے دی، ہم نے یہاں پہ الحمدللہ مدرسہ قائم کیا، اور یہاں الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں حفظ ناظرہ بھی ہے، عالم کا کورس بھی ہے، مفتی کا کورس بھی ہے، اور حفظ کرنے والوں کو اردو، انگلش، ریاضی اور 9ویں 10ویں میٹرک جو ہے ان کو پڑھانے کا پورا انتظام الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ ہزاروں لڑکے حفظ کر چکے ہیں اور سینکڑوں جو ہے مفتی بن چکے ہیں، اور بچیوں کے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اہل علاقہ کے تعاون سے خوب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ دفاعی فلاحی خدمات بھی ہیں اس ادارے کی، اور وہ بھی ہم نے شروع کر دی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم غریبوں کو راشن اور مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو امداد پہنچاتے ہیں۔ بقرہ عید پر وقف قربانی کر کے ہم غریبوں تک گوشت پہنچاتے ہیں، جس میں اندرون سندھ کے بھی بہت سارے نادار لوگ ہیں، ان کو یہ قربانی کا جانور ان کو دے دیا جاتا ہے، پیسے دے دیے جاتے ہیں، وہ جانور خرید کے وہاں کے نادار میں ہمارے ساتھی جو تقسیم کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنی خدمات بتائی ہمارے ناظرین کو۔ اچھا مفتی صاحب، حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو حج کی کچھ بنیادی باتیں ہمارے ناظرین کو بتا دیں، جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں اور جو لوگ جانے والے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ حج کے بارے میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے بار بار کر لے، لیکن وہ نفل ہوگا۔ فرض صرف ایک ہی مرتبہ ادا ہوتا ہے، اس لیے حج پہ جانے والوں کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب سے پہلے حج کے تمام مسائل، اس کی ٹریننگ، تربیت، جس کا انتظام اور اہتمام الحمدللہ ہمارے ملک میں ہر شہر ہر قصبے میں ہو رہا ہے، پوری کوشش کر کے اس میں حصہ لیں اور اس کا طریقہ سیکھیں، اس کے مسائل سیکھیں۔ مسائل تو اس کے بہت زیادہ ہیں، بس بنیادی جو باتیں ہیں نا، سب سے پہلی بنیادی بات کہ جب یہاں سے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ سفر جو ہے، یہ سفر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق کا سفر ہے، اور عاشق جو ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے صبر کی، ضبط کی، تحمل کی، برداشت کی ضرورت ہے۔ کہ سفر ہے، سفر کے اندر اپنے ساتھیوں کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے بہت ساری ناگوار باتیں، خلاف مزاج باتیں پیش آئیں گی، بس اس میں ضرورت ہے صبر پیدا کر لیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے صبر کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ وہاں پہ لڑنا جھگڑنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، جس سے ساری عبادت اور محنت ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پہ صبر و ضبط تحمل کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ سارے گناہوں سے تو بچنا ہے ہی ضروری، لیکن چونکہ وہاں پہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ نظروں کی حفاظت کی ہوتی ہے، کہ آدمی چاہے مکے میں ہو چاہے مدینے میں ہو، وہاں نظروں کی حفاظت کا پورا اہتمام کرے کہ بد نظری نہ ہو۔ یہ ایسے مقدس جگہ پر وہاں پر پھر بد نظری کر رہا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، جس سے اس کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے۔ تو صبر و ضبط تحمل ہو، نظروں کی حفاظت ہو، فضول گوئی سے، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے بچے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنا وقت عبادت میں گزاریں۔ اور سب سے حج آسان نہیں ہے، حج کو
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کو خطاب کر کے کہ تمہارا جہاد حج ہے، عورتوں کے لیے جہاد فرمایا. اور آج کے دور میں تو زیادہ رش کی وجہ سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. ویسے مشکل نہیں تھا اور نہ مشکل ہے، لیکن رش جب زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں تو مشکل ہو گیا، اور بہت ہی رش کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں. اس لیے اس میں آسانی پیدا کرنے کا طریقہ جو حدیث میں ہی بتایا اور سارے علماء کا، بزرگوں کا مجرب ہے، وہ یہ کیا ہے؟ ہر قدم پر، ہر کام سے پہلے اللہ سے آسانی مانگ لیں. اللہ سے، یا اللہ یہ میں کام کر رہا ہوں، آپ اس کو قبول بھی فرما لیں اور اس کو آسان بھی فرما دیں. جب ہر قدم پر ہم یہ عادت ڈالیں گے کہ اللہ سے آسانی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیں گے، اور اتنا آسان کر دیں گے، اتنی آسانی سے ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. تو کبھی اپنے اوپر ناز نہ کریں کہ جی میری صحت ایسی ہے، میں تو جوان ہوں، تندرست ہوں، سارے کام میں کر لوں گا، سب کچھ کر لوں گا. نہیں، بالکل نہیں. اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں آسانی کی، اور اپنے مزاج میں، دماغ میں صبر و ضبط اور تحمل پیدا کریں. کوئی بھی ناگوار بات پیش آئے بالکل برداشت سے کام لیں، اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں. یہ ہے بنیادی چند چیزیں. باقی تو پھر وہاں پر جب ہوں گے تو اس کے مناسک اور مسائل اور وہ بتائے جاتے ہیں، علماء بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ سب بتائیں گے کہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے. بس ان بنیادی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے سفر میں آسانی بھی ہوگی اور سہولت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی قبولیت بھی ہوگی. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ حج اور عمرے سے واپس آتے ہیں اور زمزم لے کر آتے ہیں، وہاں سے آب زمزم لے کر آتے ہیں، تو یہاں آ کر جو اس کو مزید اس کی کوانٹٹی بڑھاتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پانی یہاں کا ملا رہے ہیں اس میں زمزم کی تاثیر جو ہے وہ آ جاتی ہے پورے میں، یا اس کی تھوڑی رہنمائی فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ تو اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، چونکہ پہلے مجھے یاد ہے کہ 10 لیٹر لانے کی اجازت تھی، اب انہوں نے 5 لیٹر کر دیا. تو بہت مشکل ہے 5 لیٹر میں. ہر ایک کے دوست رشتہ دار اتنے زیادہ ہیں، پڑوسی اتنے ہیں کہ سب کو کہاں سے 5 لیٹر میں وہ تقسیم کرے. اس لیے مجبوری بھی ہے. دوسری بات یہ کہ اس پانی جو اس میں ملایا جا رہا ہے اور اس کے اندر وہ زمزم والی تاثیر خاصیت پیدا ہوتی ہے نہیں. یہ میں نے اچھی طرح پڑھا، الحمدللہ علماء نے سب نے لکھا کہ اس کے اندر پانی جتنا بھی ملاؤ پورا پانی زمزم بن جاتا ہے، اور پورے پانی کے اندر زمزم کی تاثیر و خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس میں زمزم کے جو تاثیر و فائدہ ہے وہ فائدہ اس پانی کے اندر بھی ہوگا جو اس کے ساتھ مل جائے گا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ زمزم کے بارے میں ہم نے سنا ہے علماء کرام سے کہ زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے، تو یہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ پانی تو بیٹھ کے پینے کا حکم ہے، زمزم کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا. لیکن یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں یہ بات یاد رکھیں بہت ساری احادیث ہیں. اب کچھ لوگوں نے صرف یہ حدیث سن لی کھڑے ہو کر پیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس جب بھی پیو کھڑے ہو کر پیو، اور لازم ہے دوسرے کو ٹوکتے ہیں کھڑے ہو کر پیو. تو یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بیٹھ کر پینا بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے دونوں طرح جائز ہے. اگر دل چاہ رہا ہے کھڑے ہو کر پینے کا، کھڑے ہو کر پی لیں، وہ بھی سنت ہے. اور اگر ایک آدمی بیٹھے بیٹھے پی رہا ہے تو وہ بھی خلاف سنت نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے، اس کو بھی سنت کا ثواب مل جائے گا. دونوں طرح صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ حج و عمرے پہ جاتے ہیں تو اس سے جانے سے پہلے لوگ معافی مانگتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں پہ جا کے معافی مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موبائل پہ SMS کر دیا یا کال کر کے معافی مانگ لی. کون سا طریقہ جو ہے جائز ہے، کس طریقے سے مطلب معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیے بالکل بہت ضروری ہے کہ جب آدمی جا رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے حقوق العباد میں جو اس سے حق تلفیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوا ہے کسی کے اوپر، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے، وہ سب کی معافی تلافی یہاں سے کر کے جائے، تب وہ سارے گناہ معاف ہوں گے، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تب ہوگا. اس لیے اب معافی مانگنا جو ہے نا، اصل معافی کے لیے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ معافی کے لیے پہلی شرط یہ کہ آدمی یہ تو سمجھے اپنے آپ کو کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کو سمجھے، مانے، اس کا اقرار کرے اور غلطی پہ شرمندہ ہو، پھر معافی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو آج کل سسٹم چل پڑا ہے نا کہ SMS کر دیا سب کو، یہ ایک یوں سمجھ لیں ایک فیشن ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ فیشن چل پڑا ہے جس میں نہ کوئی اپنی غلطی مان رہا ہے، نہ تسلیم کر رہا ہے، اور نہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، نہ آدمی بس فیشن کے طور پہ اس نے ایک میسج چلا دیا، ہاں جی میں جا رہا ہوں اور جو مجھ سے غلطی ہو معاف کر دی. تو اگر فیشن کے طور پر ایک آدمی میسج چلا رہا ہے تو یہ معافی نہیں ہے.
پہلے یہ کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کس کس کے پر زیادتی کی ہے, کس کو تکلیف پہنچائی ہے. اس سے پہلے تو کوشش کریں کہ جا کر اس سے معافی تلافی کریں. اور اگر جانا مشکل ہے, کسی وجہ سے دور ہے یا وقت کم ہے, کوئی بھی وجہ ہے, تو پھر اس سے کال کر کے معافی مانگ لیں, سمجھے نا. میسیج بھی کرنا ہے تو صحیح طریقے سے انسان اپنی یہ نہیں جو مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دیں, نہیں, ان سے کہیں کہ میں انسان ہوں اور مجھ سے غلطیاں یقیناً ہوئی ہوں گی, تو آپ سے درخواست ہے کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی, آپ کو تکلیفیں پہنچی, آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دیں. اس طرح کر کے یعنی دل میں شرمندگی ندامت پیدا کر کے اپنا قصور سمجھ کے معافی مانگے, پھر معافی ہوتی ہے. ورنہ رسمی فیشنی طور پر معافی مانگنا, اس کا چلا دینا, اس کا SMS, یہ بیکار کی بات ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ لوگ جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ احرام جو ہے وہ گھر سے باندھ کے جانا زیادہ افضل ہے یا وہاں پہنچ کر باندھنا چاہیے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب جو احرام اگر گھر سے پہن کے جا رہے ہیں تو لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہار ڈال رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے. ہاں, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ احرام جو ہے نا وہ صرف 2 چادریں پہننے کا نام نہیں ہے. احرام جو ہے وہ نیت کرنے سے ہوتا ہے پورا. جب تک نیت نہیں کی, چادر ایک نیچے باندھ لی اور ایک اوپر پہن لی, ابھی احرام شروع نہیں ہوا بغیر نیت کے. اب کہاں سے باندھنا چاہیے؟ تو اس کے لیے میقات ہے, وہ میقات راستے میں ہوائی جہاز میں آتا ہے, اور سعودی ایئر لائن والے تو باقاعدہ بتا دیتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے, تو اس میں تو اس کے آنے سے پہلے آدمی وہیں پر 2 رکعت پڑھ کے نیت کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی یا یہیں پر ایئرپورٹ پہ جا کے نیت کر لے یا گھر سے. اب مسئلہ جو ہار پہننے کا ہے نا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو آپ نے پوچھا, کہ اگر ایک شخص نے چادریں باندھنے کے بعد پھر احرام کی نیت بھی کر لی, 2 رکعت نماز پڑھ لی, تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. اب اس کے لیے خوشبو لگانا, خوشبو والی چیز لگانا, پہننا, یہ بالکل ممنوع ہے, حرام ہے, گناہ ہے. اس لیے اب اس کو جو ہے ہار پھول نہیں پہنانے چاہیے. کوئی پہنا ہے اس کو بالکل منع کرنا چاہیے, روکنا چاہیے. اور اگر نیت نہیں کی, صرف اس نے لباس پہنا ہے اور ایئرپورٹ پہ جا کے وہاں پہ بھی مسجد ہے وہاں پہ نیت کرے گا یا جہاز میں نیت کرے گا, تو پھر وہ پہن لے, تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اچھا مفتی صاحب احرام پہننے کے بعد گلے سنتے, میں نے سنا ہے اکثر کہ گلے نہیں ملنا چاہیے. جو حاجی کا احرام جو ہوتا ہے, جو حج کے لیے احرام آپ نے پہنا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی احرام پہننے کے بعد آپ گلے نہیں مل سکتے, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ہاں, میں بالکل اس میں بھی یہ احتیاط گلے ملنے کی وہاں پر ہے کہ جہاں پر پتہ ہو کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے, پرفیوم لگایا ہوا ہے یا عطر لگایا ہوا ہے, اس کے کپڑوں سے آ رہی ہے, تو اس سے گلے نہ ملیں, اس لیے کہ پھر وہ اس کی خوشبو اس کے احرام میں آئے گی, اور ممنوعات کے اندر ہے خوشبو, اس لیے اس سے بچیں. اور جس نے خوشبو نہیں لگائی اس سے گلے ملنے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب یہ تو ہم نے بھی بات کی حج کے حوالے سے, احرام کے حوالے سے. اچھا مفتی صاحب حج کے ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ سنت ابراہیمی بھی قریب ہے, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ قربانی کس پر جو ہے فرض ہے؟ جی بالکل, یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے اور اس کو ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا ایک نصاب ہے شرعی اعتبار سے. جس کے پاس وہ نصاب ہو, عاقل اور بالغ کے پاس, اس کے اوپر قربانی لازم ہو جاتی ہے. پہلی بات سمجھ لیں کہ بالغ جو ہے شرعی اور دینی اعتبار سے 15 سال کی عمر آخری حد ہے. 15 سال کے بعد شرعی اعتبار سے کوئی نابالغ نہیں ہے. ملک کے قانون میں وہ 18 سال تک جاتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ملکی قانون ہے. لیکن شرعی اعتبار سے 15 سال جب ہے آخری حد, اس میں سب بالغ ہیں. اب جو بالغ ہو گیا, جس کی عمر 15 سال ہو گئی, چاہے وہ لڑکا ہو, لڑکی ہو, شادی ہوئی ہو, نہ ہوئی ہو, اس کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ برسر روزگار ہے, کماتا ہے نہیں کماتا, بلکہ اس کے نصاب کو, اس کی ملکیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر قربانی کا نصاب اس کی ملکیت میں ہے بالغ کی, تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. اب کیا نصاب ہے؟ دیکھیے اس کا نصاب جو ہے نا وہ زکوٰۃ سے تھوڑا سا مختلف ہے. وہ اس کا نصاب یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو سال گزرنا شرط ہے ایک تو, دوسرے زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ضرورت سے زائد سامان پر نہیں ہوتی. قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں, اور قربانی ضرورت سے زائد سامان پر بھی ہوتی ہے. تو میں مختصر الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں جو ہر ایک سمجھ لے گا کہ دیکھیے جس کے پاس نقد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو, اس کی قیمت تقریباً آج کل اندازاً کچھ کم و بیشی ہو سکتی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے سونے چاندی کی قیمت روز بڑھتی ہے گھٹتی ہے, تو 1.5 لاکھ سمجھ لیں آپ, تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ جس کے پاس نقد ہے یا مال تجارت بیچنے کا, یا سونا یا چاندی اس کے پاس ہے 1.5 لاکھ کا, سونا 1.5 لاکھ کا ہے یا چاندی یا دونوں تھوڑا تھوڑا ملا کر 1.5 لاکھ کا اس کے پاس ہے,
یا ضرورت سے زائد سامان جو روزمرہ اس کے استعمال میں نہیں آتا اس کے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے وہ 1.5 لاکھ کا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی. تو اب ایک بچی جو 15 سال سے اوپر کی ہے اور اس کی ملکیت میں اگر زیور ہے سونا ہے اور اس کی مالیت 1.5 لاکھ, دیکھیں 1.5 لاکھ تو 1 تولے سے کم کا ہوتا ہے, 1 تولے کی قیمت بھی 2 لاکھ سے بہت اوپر ہے, 2.5 لاکھ سے بھی اوپر ہے. تو جس کے پاس 1.5 لاکھ کا زیور ہوگا اس کے اوپر قربانی لازم ہے, 1.5 لاکھ کا نقد ہوگا اس پہ قربانی لازم ہے. لیکن یہ کس وقت ہونا چاہیے؟ جو قربانی کے 3 دن ہیں 10, 11, 12 ذی الحجہ, ان 3 دنوں میں جس کے پاس اتنی مالیت آ گئی, جو اتنے نصاب کا مالک ہو گیا, اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ, کماتا ہو نہ کماتا ہو, اس سے کوئی غرض نہیں. دیکھیے ایک لڑکا ہے کماتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس کسی نے اس کو گفٹ میں پیسے دے دیے, اس کے پاس کوئی مال تجارت اس کے ابا نے دے دیا کہ سامان بیچ دو, تمہیں دے دیا میں نے, تم بیچو, اس کے پاس اتنا آ گیا. اب اگر اتنی مالیت کا اس کے پاس سامان ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی. اچھا, اگر ایسے میں ایسا ہو کہ کوئی شخص جو ہے صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی کا جانور لایا اور وہ تکبیر کہنے سے پہلے وہ مر گیا, کسی بیماری میں یا حادثے میں جانور مر جاتا ہے, تو کیا اس پہ قربانی فرض ہے دوسرا لانا؟ جی جی بالکل یہ مسئلہ ہے, اور تمام فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو بھی مرد عورت صاحب نصاب ہے, اگر اس نے جانور خریدا, اس کا جانور ایک صورت میں مر گیا, اور دوسرا جو ہے آج کل چوری تو پہلے ہوتا تھا, اب ڈکیتی میں موبائل کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہو رہا ہے کہ اس کی بھی ڈکیتی ہو رہی ہے, لوگ جو ہے نا جانور چھین کے لے جا رہے ہیں. تو اگر جانور چھین گیا, کوئی ڈکیتی میں لے گیا, چوری ہو گیا یا مر گیا, تو یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے ساری کتابوں میں, کہ اس کے اوپر صاحب نصاب ہے چونکہ وہ, تو دوسری قربانی کرنا لازم ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ پہلے ایک آدمی نے بکرا خریدا 1 لاکھ کا اور وہ مر گیا, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ, تو یہ ضروری نہیں کہ دوسرا بھی 1 لاکھ کا خریدے, نہیں, وہ چھوٹا کم قیمت کا 25,000 کا 30,000 کا کوئی بکرا یا دمبا کوئی بھی خرید کے وہ قربانی کر سکتا ہے, اور اس پہ قربانی کرنا لازم ہوگا. جو صاحب نصاب ہے اس پہ دوبارہ خریدنا لازم ہے اور قربانی کرنا لازم ہے. اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں تھا, ایک آدمی صاحب نصاب نہیں لیکن اس کو شوق تھا, اس نے اپنے شوق سے جو ہے کچھ کرا کے کہیں سے پیسے جمع کر کے جانور خرید لیا اور اس کا جانور مر گیا, اس کے بارے میں فقہا نے لکھا اس پہ دوبارہ خریدنا لازم نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں اور اس کی جو ہے دم موڑ رہے ہیں, اس کو بھگا رہے ہیں, اس کے ساتھ زیادتی والا عمل کر رہے ہیں. تو آپ ذرا یہ رہنمائی فرمائیں ہماری نئی نسل کے لیے, کیونکہ آج کل بڑی کمپٹیشن جانوروں میں چل رہا ہوتا ہے, تو قربانی کے جانور کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ آج ایک تو ہمارے ہاں سب سے پہلے ایک کام یہ ہو گیا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا, یہ بہت ہی قیمتی مہنگے جانور 20 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کے خریدتے ہیں اور پھر اس کا شامیانہ لگا کر اس کی نمائش کرتے ہیں, خوب پبلسٹی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریاکاری کے ساتھ قربانی ہو رہی ہے. تو ریاکاری کے ساتھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس میں گناہ ہوگا. یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جتنا بڑا لمبا چوڑا اور موٹا تازہ جانور خریدا جاتا ہے نا, جو مہنگا ہوتا ہے, اس کا گوشت کھانے میں اچھا نہیں ہوتا. وہ تو مختلف انجیکشنوں کے ذریعے ان کی باڈی کو بنایا جاتا ہے, جیسے باڈی بلڈر کی باڈی کو بنایا جاتا ہے اس طرح, اس لیے وہ گوشت کے اعتبار سے بیکار ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت ہو, پہلے تو نیت یہ صحیح ہو, پھر اس کے بعد جب لے آئے تو اب اس کو دکھانے کے لیے گلیوں میں گھمانا پھرانا اور لوگوں کو دکھانا بتانا کہ اتنے لاکھ کا ہے اور اتنا مہنگا ہے اور یوں ہے, اور پھر اس کو دوڑانا بھگانا, اس کو مارنا, اس کی دم موڑنا, یہ بالکل نازیبا طریقہ ہے, جانور کے ساتھ ظلم ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی خدمت کریں, اس کو کھلائیں پلائیں, اگر اس کو ٹہلانا ہے چلانا ہے تو بڑے پیار محبت کے ساتھ اس کو لے کے جائیں, سمجھنا, مارنا اور نہ دکھلاوا ہو, نہ اس کے ساتھ ظلم ہو, نہ زیادتی ہو. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے تو سنا تھا گاڑی فرنیچر قسطوں پر دیا جاتا ہے, جانور بھی اب قسطوں پر دیے جا رہے ہیں, اور تول کے حساب زندہ جانور کو جو ہے تولا جا رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے, تو اس پہ کیا قربانی جائز ہے؟ جی پہلے میں تول کا مسئلہ بتا دوں کہ یہ تولنے کا سلسلہ پہلے تو نہیں تھا, اب شروع ہو گیا کچھ سالوں سے کہ زندہ جانور کو تول کر جو ہے بیچا جا رہا ہے, فروخت کیا جا رہا ہے. تو اس کی تمام فقہائے کرام نے اجازت دی ہے, یہ جائز ہے, تول کر خرید و فروخت جائز ہے. اچھا, انسٹالمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ گاڑی کی انسٹالمنٹ ہو اور گھر کے سامان کی ہو, فریج کی ہو, اے سی کی ہو, کسی بھی چیز کی انسٹالمنٹ ہو, موبائل کی ہو, کسی بھی چیز کی,
تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ انسٹالمنٹ کے ساتھ قسطوں پر سامان لینا دینا اشترا خرید و فروخت دونوں جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جب معاملہ کر رہے ہیں اس وقت طے ہو جائے کہ بھائی کتنے مہینے کی قسط ہوگی، کتنے مہینوں میں پیسے دیں گے اور کتنے دیں گے. پیسے بھی طے ہوں، مدت بھی طے ہو، مہینہ بھی طے ہو کہ اتنی مدت میں دیں گے اور اتنے پیسے دیں گے. جب یہ طے کر لیا اور اس کی لکھت پڑھ کر لی تو اس طرح معاملہ کرنا، گاڑی ہو کوئی بھی چیز ہو جب اس میں بھی جائز ہے تو جانور میں بھی اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی محمد طارق صاحب. انہوں نے حج کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے علم میں اضافہ کیا. امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. دیجیے تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.